والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد بسم الله الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ غدار وطن تھے جو مالک ہیں زمینوں کے، غدار وطن تھے جو مالک ہیں زمینوں کے، موروثی سیاست میں صدیوں کی دغا بھی ہے، بازار سیاست ہے یہ بکتا نہیں کیا کیا یہاں، منصف کا قلم بھی ہے حاکم کی قبا بھی ہے۔ پاکستان میں سیاست ایک ایسی چیز ہے، ایسی بدنام زمانہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں لوگ بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ مسجدوں میں اپنی آنکھوں سے یہ اشتہار لگے دیکھے کہ مسجد میں سیاسی گفتگو کرنا منع ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو یہ بات کہتے ہیں کہ تو میرے ساتھ سیاست نہ کر، اس کا مطلب یہ ہے کہ دو نمبری نہ کر۔ اور جس نبی کا کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان ہوئے، جس نبی کا امتی ہونے میں ہم فخر محسوس کرتے ہیں، انہوں نے سیاست کو کس رنگ سے دیکھا؟ کیا ہم نے کبھی یہ بات پڑھی؟ کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہو گئی ہے، اور لوگوں کو اکٹھا کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم نے میں نے تمہارے درمیان 40 سال کا عرصہ گزارا، کیا میرے اندر کوئی برائی، کوئی جھوٹ، کوئی دغا، کوئی دھوکہ دیکھا؟ اور مکہ والے سب مل کے کیا کہتے ہیں؟ اور پھر اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، کہ عرب و عجم کی بادشاہی تمہارے ہاتھوں میں ہوگی۔ اگر سیاست کا نام حکمرانی ہے تو اللہ کے نبی مکہ والوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ آج پاکستان کے چند خاندانوں نے پاکستان کی عوام کو بھیڑ بکریاں سمجھا ہوا ہے۔ یہ بات ہم سب کے علم میں ہے، 5-5 ہزار دے کے شناختی کارڈ اکٹھے کر لیتے ہیں، اس کے بعد تم جانو، تمہارا کام جانے، اور ہماری حکمرانی اور ہماری عیش جانے۔ لوگ کہتے ہیں آپ تو خدمت کے کام کرتے تھے، آپ کو سیاست میں آنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ پہلے تو خدمت بھی مولوی نہیں کرتے تھے، ہم نے خدمت والا رنگ بدل دیا، انشاءاللہ سیاست میں آئیں گے، سیاست کا رنگ بدل کر اس ملک کو، پاکستان کو لا الہ الا اللہ کی جاگیر بنائیں گے۔ اور لوگ کون ملیں گے ساتھ؟ میں یہ بات کہتا ہوں، اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا، جب تک ایک ایک شخص، اس ملک کا ایک ایک فرد اپنی یہ ذمہ داری محسوس کرے گا کہ میرا یہ ووٹ۔ میں کل ایک بات سوچ رہا تھا کہ لوگوں کے ووٹ تو لوگ گنتی کرتے ہیں، ہمارے ووٹ تل ابیب کے اور واشنگٹن کے ایوانوں میں ایک ایک بندے کا ووٹ گنتی ہوگا۔ اور سیاست، لوگ کہتے ہیں آپ پاکستان کو کیسا بنانا چاہتے ہیں، آپ کے پاس کیا موٹو، کیا نظریہ ہے؟ آج سوشل میڈیا پر ایک کلپ دیکھ رہا تھا، نون لیگ کے منشور کے اندر یہ بات شامل ہے، اگر ہم دوبارہ اقتدار میں آ گئے، میں کوئی ان کے اوپر کوئی لفظی گولہ باری نہیں کر رہا، حقیقت موجود ہے، انٹرنیٹ پہ سرچ کر لینا کہ ہمارے منشور کے اندر یہ بات شامل ہے، اگر ہم حکومت میں آ گئے ہم ٹرانسجینڈر ایکٹ کو سپورٹ کریں گے۔ ہم جس پرستی کو اس ملک میں لاگو کر دیا جائے گا اگر ہم حکومت میں آ گئے۔ اور لوگ کہتے ہیں آپ کیا سیاست کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس منشور کیا ہے، اس جدید دور میں آپ کے پاس ملک کو چلانے کا نظریہ کیا ہے؟ ہم کوئی جدید دور میں جدید نظریہ نہیں لے کے آئے، نظریہ وہی تھا جو 1400 سال پرانا تھا، اور حکومت بھی وہی اس ملک میں چلے گی۔ اور ہمارا نظریہ یہ ہے، ہم اپنا سیاستدان عمر بن خطاب جیسا چاہتے ہیں، اور ووٹ جا کے جو سب سے بڑا حلقے کا بدماش ہوگا اس کو ڈال کے آئیں گے۔ یہ میرے کام تو کروائے گا نا۔ آخری بات کروں گا، ایک چھوٹا سا بچہ، بشر بن اقربہ اس کا نام ہے، گلی میں کھڑا رو رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، کہنے لگے بشر روتا کیوں ہے؟ کہا اللہ کے نبی میرے بابا فلان جنگ میں گئے تھے، وہاں جا کر شہید ہو گئے، مجھے اپنے بابا کی جدائی محسوس ہو رہی۔ ملکوں کے حکمران چھوڑو، دلوں کے حکمران دیکھو، پوری دنیا کے اندر جس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ گونجتا ہے اس کی سیاست کو دیکھو۔ کہا بشر روتا کیوں ہے؟ کیا تو یہ کیا اچھا محسوس نہیں کرے گا کہ عائشہ تیری ماں ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے باپ ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج ہم ایک جگہ
آخری ایک واقعہ بیان کروں گا. ہم ایک جگہ دسترخوان چلا رہے تھے. الحمدللہ اللہ نے خدمت کا موقع دیا. جو چیزیں یہ حکومت میں رہ کر نہیں کر سکے, الحمدللہ ہم نے پرائیویٹ طور پر وہ چلائی ہیں. دنیا گواہ ہے, دنیا کی سپر پاور اسی وجہ سے پابندیاں لگاتی ہے. ان کی خدمت بند کرو, کہیں یہ پوری دنیا کے لوگوں کے دلوں پر حکمرانی نہ کرے. ایک جگہ پر روک سکو تو روک لو. ایک جگہ پر دسترخوان چلا رہے تھے تو ایک بڑا سوٹڈ بوٹی سا بندہ آ کے دسترخوان پہ بیٹھ گیا. ہمیں بڑی حیرانی ہوئی. ہمارے بزرگ نے پوچھا, بھئی آپ یہاں سے فری کھانا کھائیں گے, ہمیں اس سے گلا کوئی نہیں ہے, لیکن ہم آپ کا مسئلہ سننا چاہتے ہیں. کہنے لگا, یہ جو آپ میرے کپڑے دیکھ رہے ہیں یہ تو میری جاب ہے, مجبوری ہے. 25,000 تنخواہ لیتا ہوں, گھر سے دور رہتا ہوں, 5-7 ہزار کمرے کا رینٹ ہے جہاں رہتا ہوں, 3-4 ہزار اگر مہینے بعد گھر جاؤں وہ کرایہ لگ جاتا ہے. اگر میں کھانا بھی باہر سے کھاؤں میں اپنے بچوں کو کھانا نہیں کھلا سکوں گا, اس لیے میں آپ کے فری دسترخوان پہ آ کے کھانا کھاتا ہوں. ہم جیسی فلاحی تنظیمیں دسترخوان لگائیں, ہمیں جچتا ہے. ملک کا وزیر اعظم کہے میں نے لائنوں میں لگا کے آٹا تقسیم کر دیا, میں نے 2-2 ہزار بانٹ دیا. یہ غربت ختم کر رہے ہیں, یہ قوم کو غریب بنا رہے ہیں. 2000 میں ایک آپ کا بچہ ہے, اس کا مہینے کا خرچ 2000 روپے سے زیادہ ہوگا, اور یہ 2-2 ہزار کہتے ہیں ہم ملک سے غربت مٹانا چاہتے ہیں. محترم سامعین, زیادہ باتیں نہیں ہیں, صرف نظریہ ایک ہے, وہ نظریہ لا الہ الا اللہ ہے. اسی کی بنیاد پہ ملک بنا تھا, اسی نظریے پر چلیں گے تو ملک بچے گا. یہ سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں آپ کو لا الہ الا اللہ کے نظریے سے ہٹا کر امریکہ کی غلامی میں دے دیں, ان بدماشوں کے ہاتھوں میں آپ کو جو ہے نا وہ بے